السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ حج کیا ہے اور کن لوگوں پر فرض ہے۔ ہم نے حج کے 7 مراحل، احرام باندھنا، طواف زیارت یا طواف قدوم، سعی، منا، وقوف عرفات اور مزدلفہ کے روحانی اور روح پرور سفر کے بارے میں بات کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں حج کے مزید مراحل: رمی جمرات، قربانی، حلق یا قصر، طواف زیارت، ایام تشریق اور طواف وداع۔ 8واں مرحلہ، 10 ذو الحج کی صبح جب حاجی مزدلفہ سے منا پہنچتے ہیں تو حج کا ایک نہایت اہم اور ایمان افروز مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جسے رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں حاجی شیطان کی علامت کے طور پر جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ صرف کنکریاں پھینکنے کا عمل نہیں بلکہ شیطان، گناہوں، نفس کی خواہشات اور ہر برائی کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے۔ رمی کی اصل یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں شیطان نے کئی بار انہیں بہکانے اور اللہ کے حکم سے روکنے کی کوشش کی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں مار کر رد کر دیا۔ آج ہر حاجی اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اپنے دل میں یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ شیطان کے وسوسوں سے لڑیں گے اور اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ 10 ذو الحج کو حاجی صرف بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ ہر کنکری مارنے کے ساتھ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ کنکریاں چھوٹی ہوتی ہیں، تقریباً چنے کے دانے کے برابر۔ حاجی ایک ایک کنکری الگ الگ مارتے ہیں۔ اس وقت لاکھوں انسانوں کا ایک ساتھ اللہ اکبر کہنا ایمان کو لرزا دینے والا منظر ہوتا ہے۔ رمی مکمل ہونے کے بعد حاجی قربانی کرتے ہیں۔ پھر مرد اپنے سر منڈواتے یا بال کٹواتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے بالوں کا تھوڑا سا حصہ کاٹتی ہیں۔ حج کا 9واں مرحلہ، قربانی۔ 10 ذو الحج کو رمی جمرات کے بعد حاجی اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ حج کے دوران حاجی منا میں قربانی کرتے ہیں۔ اونٹ، گائے یا بکری اللہ کے نام پر ذبح کی جاتی ہے۔ اسلام میں اصل اہمیت جانور کے گوشت یا خون کی نہیں بلکہ دل کے اخلاص اور تقوی کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی اس عظیم واقعے کی یاد میں کی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے عزیز بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو انہوں نے بھی فرمایا، ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا گیا۔ اسی عظیم واقعے کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے بعد مرد اپنے سر منڈواتے یا بال چھوٹے کرواتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے بالوں کا تھوڑا سا حصہ کاٹتی ہیں۔ اس عمل کے بعد حاجیوں پر احرام کی کئی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ حج کے اگلے اہم مرحلے یعنی طواف زیارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ 10واں مرحلہ، حلق یا قصر۔ قربانی کے بعد مرد اپنے سر کے بال منڈواتے یا چھوٹے کرواتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے بالوں کا تھوڑا سا حصہ کاٹتی ہیں۔ اس عمل کو حلق یا قصر کہا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک پورا سر منڈوا دینا، اسے حلق کہتے ہیں، دوسرا بال چھوٹے کروانا، اسے قصر کہتے ہیں۔ اسلام میں سر منڈوانے یعنی حلق کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار دعا فرمائی اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے 1 بار دعا فرمائی۔ اس سے حلق کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔
جب حاجی اپنے بال اللہ کی رضا میں کٹواتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی انا، غرور اور دنیاوی زیب و زینت کو اللہ کی راہ میں ترک کر رہا ہے۔ خواتین پورا سر نہیں منڈواتی بلکہ اپنے بالوں کے آخری حصے میں سے تھوڑا سا حصہ کاٹتی ہیں، تقریباً 1 پور کے برابر۔ عورتوں کے لیے یہی حکم ہے۔ حلق یا قصر کے بعد حاجی پر احرام کی زیادہ تر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب وہ عام کپڑے پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے اور معمول کے کام انجام دے سکتا ہے، ماں سوائے زوجین کے تعلق کے۔ طواف زیارت کے بعد یہ حد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 11واں مرحلہ طواف زیارت۔ ذوالحج کو رمی، جمرات، قربانی اور حلق یا قصر کے بعد حاجی مکہ مکرمہ واپس آتے ہیں تاکہ حج کا ایک نہایت اہم اور فرض رکن ادا کر سکیں جسے طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حج کے بنیادی ارکان میں شامل ہے اور اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ طواف زیارت میں حاجی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں۔ ہر چکر حجر اسود کی سمت سے شروع ہوتا ہے اور وہیں ختم ہوتا ہے۔ حاجی اللہ کی حمد و ثنا، دعا اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ طواف زیارت حج کا فرض رکن ہے، اس لیے ہر حاجی پر اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ طواف نہ کرے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طواف کے بعد احرام کی باقی تمام پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور حاجی مکمل طور پر احرام کی حالت سے باہر آ جاتا ہے۔ 12واں مرحلہ ایام تشریق اور رمی جمرات۔ طواف زیارت کے بعد حاجی دوبارہ منا واپس آتے ہیں۔ یہ دن ایام تشریق کہلاتے ہیں، یعنی 11 اور 12 ذوالحج، اور بعض حاجی 13 ذوالحج بھی ٹھہرتے ہیں۔ ان دنوں میں حاجی منا میں قیام کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، ذکر اور دعا میں وقت گزارتے ہیں اور جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ منا ان دنوں میں ایک عظیم روحانی بستی کا منظر پیش کرتا ہے۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے مختلف ملکوں، زبانوں اور قوموں سے آ کر ایک ہی لباس، ایک ہی عبادت اور ایک ہی مقصد کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ ہر طرف تکبیرات، تلاوت قرآن اور تلبیہ کی صدائیں گونجتی ہیں۔ 11 اور 12 ذوالحج کو حاجی تینوں جمرات یعنی چھوٹا جمرہ، درمیانہ جمرہ اور بڑا جمرہ کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ہر جمرہ کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس طرح ایک دن میں کل 21 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ہر کنکری پھینکتے وقت حاجی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی یادگار ہے جب انہوں نے اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مار کر رد کیا تھا۔ چھوٹے اور درمیانے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کرنا سنت ہے۔ حاجی ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے والدین، اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ قبولیت کے قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ 12 ذوالحج کو رمی مکمل کرنے کے بعد اکثر حاجی منا سے مکہ واپس چلے جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگ سنت پر عمل کرتے ہوئے 13 ذوالحج تک بھی قیام کرتے ہیں اور ایک دن مزید رمی کرتے ہیں۔ آخری مرحلہ طواف وداع۔ جب حاجی حج کے تمام ارکان اور مراحل مکمل کر لیتے ہیں اور مکہ مکرمہ سے واپس اپنے وطن جانے کا وقت قریب آتا ہے تو وہ خانہ کعبہ کا ایک آخری طواف کرتے ہیں جسے طواف وداع کہا جاتا ہے۔ وداع کا مطلب ہے الوداع کہنا۔ یہ بیت اللہ سے محبت، عقیدت اور جدائی کے جذبات سے بھرا ہوا طواف ہوتا ہے۔ اس طواف میں بھی حاجی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، لیکن اس بار کیفیت پہلے سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ حاجی جانتے ہیں کہ اب وہ اللہ کے اس مقدس گھر سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس طواف میں بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں کعبہ سے دوری کا غم آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہا ہوتا ہے، دل بھرا ہوا ہوتا ہے اور زبان پر دعائیں ہوتی ہیں۔ حاجی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اسے حج جیسی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میرا حج قبول فرما، میرے گناہ معاف فرما اور دوبارہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ کسی کا دل اس مقدس مقام سے جدا ہونے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ طواف وداع واجب ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ سے رخصت ہونے سے پہلے آخری عمل اللہ کے گھر کا طواف ہو۔ البتہ خواتین اگر مخصوص ایام میں ہوں تو ان پر طواف وداع لازم نہیں۔
طواف وداع گویا ایک روحانی سفر کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں دل سے دعا ہے، اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے بندوں کو حج کی سعادت عطا فرمائی، ہمیں بھی اپنے مقدس گھر کی حاضری نصیب فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار، پریشان، قرض دار یا غمزدہ ہیں، ان کی مشکلات آسان فرما۔ ہم سب کو بار بار خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔